बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तोशा खाना केस के हवाले से। जज हुमायूं दिलावर साहब ने जो 4 फैसले जारी किए। कल का जो फैसला है वो बेसिकली एक फैसला नहीं है, वो सीरीज़ ऑफ ऑर्डर्स हैं जो हुमायूं दिलावर साहब ने जारी किए। हुमायूं दिलावर साहब पहला फैसला जारी करते हैं 8:35 पे। 5 अगस्त का दिन है। 8:35 पे वो कहते हैं कि जी हमने कॉल करवाया केस को 8:35 सुबह सवेरे हमने केस को कॉल किया और हमने कहा जी कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये सारा फैसला बनाया गया और ग्राउंड कैसे बनाई गई। कहते हैं कि 8:35 AM हमने केस कॉल किया लेकिन कोई भी मुलजिम की जानिब से पेश ना हुआ। लेट दिस फाइल बी पुट अप अगेंस्ट अगेन एट 9 AM के जज साहब कहते हैं, जज हुमायूं दिलावर साहब कहते हैं कि 8:35 पे हमने केस कॉल किया, कोई भी मुलजिम की जानिब से पेश ना हुआ। हमने केस को कमाल शफकत फरमाते हुए 9 बजे के लिए मुलतवी कर दिया 25 मिनट के वक्फे के साथ। फिर कहते हैं जी कि 9 बजे नहीं 9:25 AM दोबारा दूसरा ऑर्डर लेके, ये पहला ऑर्डर था अब दूसरा ऑर्डर आ गया 9:25 AM 5/8/2023। कहते हैं जी कि मिस्टर अमजद परवेज़ और साद हसन मोहम्मद नवाज चौधरी एडवोकेट लर्नड काउंसिल रिप्रेजेंटिंग कंप्लेनेंट इलेक्शन कमीशन के 3 वकील मौजूद थे। मिस्टर खुरम शहजाद ADJ लॉ एंड फलक शेर लीगल कंसल्टेंट ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन वो भी मौजूद थे और इमरान खान अब्सेंट थे, इमरान खान पेश नहीं हुए। एट 9:25 पर रिपीटेड कॉल्स वर मेड, हाउएवर नो वन टर्न ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड। लेट दिस फाइल बी पुट अप अगेन एट 10:30 AM। कहते हैं जी कि 9 बज के, ये दूसरा ऑर्डर था कि 9:25 पे हमने दोबारा केस कॉल किया। 3 वकला मौजूद थे इलेक्शन कमीशन के, 2 उनके लॉ अफसरान इलेक्शन कमीशन के मौजूद थे और जबकि इमरान खान की जानिब से कोई मौजूद नहीं था। हमने फिर पहले 8:35 पे समाअत की, फिर 9:25 पे समाअत की और अब समाअत मुलतवी कर दी 10:30 बजे के लिए। जज साहब ने कहा जी कि 10:30 बजे हमने समाअत मुलतवी कर दी। तीसरा ऑर्डर 10:30 बजे का है, पूरे 10:30 बजे का, कि जी मिस्टर मोहम्मद अमजद परवेज़, साद हारून और नवाज़ चौधरी और ये सारे लोग मौजूद थे। इमरान खान मौजूद नहीं थे और इमरान खान की जगह पर एक वकील साहब आते हैं मिस्टर खालिद यूसुफ चौधरी। ये किस टाइम का ऑर्डर है? 10:30 बजे। 10:30 बजे इमरान खान के वकील पेश हो गए थे। अब कोई भी, जैसे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ट्रायल होते हैं तो इसमें हमेशा ट्रायल 10 बजे 11 बजे शुरू होता है, तो अदालतें उस दिन पाबंद होती हैं। किसी के ख़िलाफ़ भी अगर एक तरफ़ा कार्रवाई करनी है तो वो जो कोर्ट टाइम है वो कोर्ट टाइम से पहले पहले नहीं की जाती, कोर्ट टाइम ख़त्म होते ही फ़ैसला किया जाता है। मतलब यह है कि मैंने अदालत में पेश होना है तो अदालत मुझे 4 बजे का टाइम देगी कि मैं अगर पेश हो जाता हूँ ठीक है, नहीं होता तो अदालत मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर देगी। अब ये ट्रायल था, कोई बेल नहीं थी। बेल में अगर अबूरी ज़मानत हो तो अबूरी ज़मानत में तो अगर अब मुलज़िम पेश नहीं हुआ और कोई उनकी जानिब से वकील भी पेश नहीं हुआ, कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी गई, तो फिर वहाँ पर ये होता है कि जी वो 10 बजे 11 बजे अदम पैरवी खारिज कर देते हैं। वो इस वजह से अदम पैरवी खारिज होती है कि दोबारा वो उसी फोरम पर दायर हो सकती है क्योंकि रेमेडी मौजूद है, अदम पैरवी खारिज हो जाती है। पोस्ट अरेस्ट बेल और ट्रायल में कभी भी अदालतें सुबह सवेरे नहीं फैसले दे देती, वो कोर्ट टाइम ख़त्म होने तक इंतज़ार करती हैं। अच्छा, अब 10:30 बजे पहली कॉल 8:35 पे, दूसरी कॉल 9:25 पे, तीसरी कॉल 10:30 बजे। कहते हैं कि 10:30 बजे मिस्टर खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट एसोसिएट ऑफ बैरिस्टर गौहर खान के एसोसिएट मिस्टर खालिद यूसुफ चौधरी पेश हुए। अपेयर्ड एंड अप्राइज द कोर्ट दैट सीनियर काउंसिल ख्वाजा हारिस अहमद इज़ बिजी इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, के ख्वाजा हारिस साहब नैब अदालत में मौजूद हैं। कौन बता रहे हैं? ये उनके एसोसिएट बता रहे हैं 10:30 बजे कि जी ख्वाजा हारिस साहब नैब अदालत में मसरूफ़ हैं क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना का नैब का केस भी लगा हुआ है और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दूसरा केस है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, उसमें भी वो मसरूफ़ हैं। इस वजह से केस को कुछ देर के लिए एडजन मुलतवी किया जाए। दैट सीनियर काउंसिल ख्वाजा हारिस अहमद एडवोकेट इज़ बिजी इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद इन बेल पिटिशन titled Imran Khan versus State and Bushra Bibi versus State. He requested to postpone the matter until the lead counsel appeared before the court.
جب 10:30 بجے عمران خان کے وکلا پیش ہو گئے، انہوں نے بتا دیا کہ خواجہ حارث صاحب موجود نہیں ہیں۔ وہ سب سے پہلے ہمارے ہاں، اب میں وکیل ہوں تو میں اگر تو ہائی کورٹ میں کوئی ریٹ پٹیشن ہے، کوئی ارجنٹ میٹر ہے، تو سب سے پہلے میں ہائی کورٹ میں پیش ہوتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر سیشن عدالت میں کوئی بیلوں کا کیس ہے، بیل ہیں، تو پھر سب سے پہلے بیل میں پیش ہوا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹرائل کی اور سول عدالتوں کی باری آتی ہے۔ صبح سویلے جب سول عدالت میں ٹرائل یا سیشن عدالت میں ٹرائل ہوتا ہے تو ان کو بتا دیا جاتا ہے جی کہ وکیل صاحب یہ ہائی کورٹ میں بزی ہیں یا وہ بیلوں میں بزی ہیں، ضمانتوں میں بزی ہیں، تو آپ مہربانی کر کے اس کو انتظار میں رکھ لیں۔ تو خالد یوسف چودھری عمران خان کے بیاف پہ جو وکیل پیش ہو رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ سینئر وکیل خواجہ حارث مصروف ہیں ان 2 کیسز میں، تو آپ اس کو انتظار میں رکھ لیں، وہ آ کے پیش ہو جاتے ہیں۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ جی the referred statement made at the bar by the associate is as uncertain as he cannot apprise the court with certainty as to whether the learned counsel would be able to appear any time to be fixed by the court. کہ انہوں نے کہا اب وکیل کو کیا پتا، ایسوسیٹ گیا ہے، آپ اسے کہیں جی اچھا جی 10:30 ہو گئے ہیں، 11 بجے آ جائے گا، 11:30 بجے آ جائے گا۔ انہوں نے کہا جناب آج کا دن ہے، وہ کسی ٹائم بھی پیش ہو جائیں گے، وہ وہاں پر مصروف ہے، مجھے کیا پتا وہاں گھنٹہ لگے گا یا 2 گھنٹے لگیں گے، وہ 12 بجے بھی آ سکتے ہیں، وہ 11:30 بجے بھی آ سکتے ہیں، وہ 12:30 بجے۔ جج صاحب کہتے ہیں جی کہ جو وکیل آیا تھا خالد یوسف چودھری، اس نے یہ کہا کہ جی عمران خان کی جانب سے جو خواجہ حارث نے پیش ہونا ہے، میں کوئی یقینی نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنے بجے پیش ہوں گے۔ یہ جج صاحب یہ سیریز آف آرڈرز لکھ رہے ہیں اپنی گراؤنڈ بنانے کے لیے، لیکن 10:30 بجے کا فیصلہ وہ تھا جو جج صاحب کا پورا جو مائنڈ گیم تھی وہ سمجھ آ گئی کہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کے وکلا پیش نہیں ہوئے، عمران خان کے وکلا 10:30 بجے پیش ہو گئے تھے۔ جج صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھا، آگے لکھتے ہیں with all fairness and to decide the matter on merit in light of the direction of the Honorable Islamabad High Court and to afford opportunity of hearing for ensuring fair trial, the matter is postponed to 12 AM۔ کہ جی ہر طرح کا فیئر ٹرائل، ہر طرح کا میرٹ کے اوپر ڈسکشن، ہر طرح کی میرٹ کے اوپر بحث سننے کے لیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق میں اس کیس کو 12 بجے تک ایڈجرن کرتا ہوں اور 12 بجے اس کے اوپر سماعت کریں گے۔ 12 بجے جج صاحب لکھتے ہیں with direction to the said associate to make sure the attendance of learned counsel, otherwise the court will announce the judgment۔ ساتھ عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم ججمنٹ اناؤنس کر دیں گے، آپ 12 بجے ان کو پیش کریں، نہیں تو ہم ججمنٹ اناؤنس کر دیں گے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی 12:30 بجے پورے 12 بجے دوبارہ سماعت ہوئی۔ یہ چوتھی سماعت تھی، پہلی 8:35 پہ، دوسری 9:25 پہ، تیسری 10:30 بجے اور چوتھی 12 بجے۔ مسٹر محمد امجد پرویز موجود تھے، عمران خان کی جانب سے کوئی موجود نہیں تھا۔ نان اپیئرڈ on behalf of accused Mr. Muhammad Amjad Pervez apprised the court that one of his associates visited the accountability court, Islamabad, and inquired about the status of bail petitions. However, he was informed by the court staff that no one appeared from accused side in accountability court۔ اندازہ لگائیں کہ دوسرے وکیل کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آرڈر کا حصہ بنایا جا رہا ہے کہ امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ جی میرے ایک ایسوسیٹ نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ وزٹ کی ہے، نیب عدالت وزٹ کی ہے، اور وہاں جا کے یہ آف دی ریکارڈ عدالت میں باتیں وکیل کرتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں اکثر کیا ہوتا ہے کہ وکیل کی جانب سے ایڈجرمنٹ آئی ہوتی ہے، تو میں اگر عدالت کو کہوں جناب ابھی تو وکیل صاحب مجھے عدالت کے باہر ملے تھے، تو ان کی جب وہ کہتے ہیں جی وہ بیمار ہیں وہ آج نہیں آئے، تو میں یہ کہوں بھی تو عدالت اس کو نہیں مانتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عدالت ایسی چیزوں میں ہمیشہ گریس شو کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں کہتے کہ وکیل نے جھوٹ بولا ہوگا، جس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ جج ہمایوں دلاور صاحب امجد پرویز صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آرڈر میں لکھ رہے ہیں کہ میرا ایک ایسوسیٹ گیا نیب عدالت میں، وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ جی کیا ان کیسز میں کوئی پیش ہوا ہے، خواجہ حارث تو کہتے ہیں وہاں بھی کوئی نہیں پیش ہوا۔ اندازہ لگائیں۔ اچھا کہتے ہیں جی کہ وہاں تو کوئی پیش نہیں ہوا۔ ڈسپائٹ کیپنگ دی میٹر ٹل 12 PM Nemo appeared on behalf of accused for arguments in view thereof. Judgment is hereby reserved which will be announced at 12:30 PM۔ کہ جی کوئی پیش نہیں ہوا، اس وجہ سے اب ہم انتظار نہیں کریں گے۔ آپ کا یہ کام تھا کہ آخری دن تھا آپ کے پاس، آپ کم از کم آرگومنٹس کے لیے 3 ساڑھے 3 بجے کا انتظار کرتے۔ آپ کہتے جی کہ 3 بجے تک میں کیس کو ایڈجرن کر رہا ہوں، اگر تو آرگومنٹس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں فیصلہ سنا دوں گا۔ آپ نے 30 منٹ لیے، 30 صفحوں پر مشتمل فیصلہ لکھا، جس کی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کیا دنیا کی عدالتی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں
کہ اس طریقے سے، اور جب 12:30 بجے یہ کیس اناؤنس کرنے کا ٹائم آیا، 12:30 بجے سے پہلے خواجہ حارث صاحب اپیلیں دائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں، خواجہ حارث صاحب کا کلرک اغوا ہو گیا ہے، وہ وہاں چیف جسٹس آف پاکستان کو درخواستیں دے رہے ہیں، ان کا ریکارڈ سارا کہیں آگے پیچھے ہو گیا۔ اس کے بعد خواجہ حارث صاحب جب تشریف لائے تو جج صاحب آ کے کرسی پہ بیٹھے تو خواجہ حارث صاحب نے دلائل شروع کر دیے۔ ہمایوں دلاور صاحب نے دلائل سننا گوارا بھی نہ کیا اور انہوں نے بغیر دلائل سنے ساتھ فیصلہ پڑھنا شروع کر دیا، اور وہاں وہ فیصلہ پڑھ رہے تھے اور ادھر لاہور پولیس اس پر عمل درآمد کر رہی تھی۔ یہ عمران خان کے خلاف ایک دن میں 5 فیصلے لکھے گئے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔